اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد. صدق اللہ العظیم. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادات میں سے وضو کے مسائل چل رہے تھے. حدیث میں آیا ہے کہ انہ من کل حدث من البول والخلاء والفساء والذرات من کل حدث یخرجون الانسان، کہ وضو کرنے کے بعد انسان کے پیشاب یا پخانے والی جگہ سے کوئی چیز بھی نکل آتی ہے، چاہے تھوڑی نکلتی ہے یا زیادہ نکلتی ہے، چاہے پیشاب کی صورت میں ہے یا پخانے کی صورت میں ہے یا ہوا کی صورت میں ہے، چاہے ہوا کم ہے یا زیادہ ہے، ہوا کی آواز ہے یا نہیں ہے، یا مزی ودی کی صورت میں آ جاتے ہیں، یا کوئی کیڑا نکل آتا ہے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے لا یری الوضوء من الدم الا ما کان سائلا، کہ انسان کے جسم سے اگر خون نکل آتا ہے، جسم کے کسی حصے سے بھی، یا پیپ نکل آتی ہے، یا زرد پانی نکلتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، وہ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جاتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جب خون نکلے یا پیپ نکلے، اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ ہم وضو کرتے ہیں، بعد میں تھوک ڈالتے ہیں تو تھوک میں ہمیں خون نظر آتا ہے. اگر خون ہماری تھوک سے زیادہ ہوگا تو ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمارا کان خراب ہے یا درد ہے کان میں، اس سے پانی نکل آتا ہے یا خون نکل آتا ہے، بہہ کے باہر آ جاتا ہے، تو بھی ہمارا وضو ختم ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یا ہمارے ناک سے خون نکل آتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس کو نکسیر کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکسیر ہے، انہوں نے پھر دوبارہ وضو کیا تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمارے آنکھ میں کوئی پھوڑا ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے یا باہر نکل آتا ہے، جب آنکھ سے باہر نکل آئے گا تو ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. ہم وضو کرنے کے بعد اگر پچھنے لگوا لیتے ہیں، پچھنے لگوانا سنت ہے، ثواب کا کام بھی ہے، فائدے بھی اس کے بہت ہے، تو اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کے بعد ہم انجیکشن لگوا لیتے ہیں، ٹیکا لگوا لیتے ہیں، تو جب ٹیکا ڈاکٹر صاحب نکالتے ہیں باہر، خون نکل آتا ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے، تھوڑا باہر نکل آتا ہے، یا ہم کپاس سے اس کو صاف کر لیتے ہیں. جب ہمارے جسم سے کپاس کی طرف چلا گیا تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. وضو کرنے کے بعد ہمیں قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، اور وہ منہ بھر کے آتی ہے، یعنی جو اندر جو ہم نے کھایا تھا وہ سب کچھ باہر نکل آتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. وضو کرنے کے بعد ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، چاہے الٹا لیٹیں سیدھا لیٹیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا ہم دیوار کے ساتھ سہارا لگا کے بیٹھتے ہیں، نیند آ جاتی ہے. یا آگے کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، جیسے میرے سامنے تپی پڑی ہے، میں ایسے سو گیا، ایسے کر کے سو گیا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ ہم ایسے پالتھی مار کے بیٹھے تھے یا قیدی کی صورت میں بیٹھتے ہیں، تو اس صورت میں نیند آ جاتی ہے، ہم کسی چیز کے ساتھ سہارا نہیں لیتے، تو ایسے بیٹھے بیٹھے نیند آتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے سوتے ہیں یا زمین پہ سیدھے سو جاتے ہیں، تو اس حالت میں جو ہمارے اعضاء ہیں ہمارے کنٹرول سے نکل جاتے ہیں، ہمارے جو جسم ہے ہمارے کنٹرول سے نکل جاتا ہے، تو جو ہمارے اعضاء ہیں، وہ جوڑ ہیں، وہ سارے کھل جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہوا آتی جاتی رہتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر ہم ایسے کسی چیز کے ساتھ سہارا نہ لگائیں، ایسے بیٹھے بیٹھے نیند کر لیں، تو اس صورت میں ہمارا جو اعضاء ہیں ہمارے کنٹرول میں رہتے ہیں، ہمارے جو جوڑ ہیں وہ کھلتے نہیں ہیں، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز کے لیے وضو کر کے آتے اور سنتے پڑھ کے بیٹھتے، تو بیٹھے بیٹھے ایسے سر ان کے نیچے جھک جاتے اور ان کو نیند آ جاتی. نیچے تو نہیں گرتے تھے، ایسے بیٹھے بیٹھے نیند کر لیتے تھے، تو اسی حالت میں وہ اٹھ کے پھر نماز پڑھ لیتے تھے. تو اگر ہم سو گئے ہیں نیچے زمین پہ یا کسی کے ساتھ ٹیک لگا کر، یا کوئی چیز بھی اس کے ساتھ ٹیک لگا لیا، تو اس حالت میں ہمیں نیند آ گئی تو ہمارا وضو ختم. اگر ایسے بیٹھے بیٹھے سو گئے تو اس صورت میں وضو ختم نہیں ہوگا. وضو کے بعد کوئی مجنون ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کرنے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کسی وجہ سے ہمیں ہنسی آ جاتی ہے، اور ہماری ہنسی کی آواز ہمارے جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز بھی ختم ہو جائے گی، وضو بھی ختم ہو جائے گا.
وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی ہے، وہ بیچارے نابینا تھے، وہ آ رہے تھے کسی چیز کے ساتھ، وہ اڑے اور نیچے گر پڑے تو صحابہ کی ہنسی نکل آئی، کیونکہ ہنسی ایک فطری چیز ہے، آ جاتی ہے، آدمی اس کو قابو بھی نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام ہنسنے لگے، ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہنسے ہیں تو وہ دوبارہ وضو بھی کریں اور دوبارہ نماز پڑھیں، ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے اور ان کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ نماز پڑھی۔ تو نماز کے اندر ہم کسی وجہ سے ہنستے ہیں، ایک ہنستے ہیں کہ ہماری آواز ہی نہیں نکلتی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہماری آواز جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کرنے کے بعد ہم اپنے ناخن کاٹتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا ہم بال کٹوا لیتے ہیں اپنے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کرنے کے بعد ہم کپڑے تبدیل کرتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یا ہم کسی اور کا ننگیچ دیکھ لیتے ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ صورتیں تھی کہ وضو توڑنے والی۔ تو نماز کے وضو کے فرائض بھی ہو گئے، سنتیں اور مستحبات، مکروہات، اس کے علاوہ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔